السلام علیکم سامعین اکرام، اے کیو انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کے پلیٹ فارم سے نرگس شاہین مخاطب ہوں۔ اس آڈیو پروگرام میں میرے ساتھ ماہر نفسیات عبدالقادر شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ہم کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں یہ پوڈ کاسٹ کی گئی ہے کہ آپ سب جان سکیں کہ ہاؤ ٹو ٹرانسفارم یور مائنڈ اینڈ لائف ود ہپنوسس اینڈ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ میں سر سے بہت سارے سوالات کرنا چاہوں گی اور جوابات کی روشنی میں آپ سب کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ سب کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور پروگرام کس لیول اور کس نیچر کا ہوگا۔ السلام علیکم سر، پروگرام میں خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہماری یہ گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چند سوالات کا بریف رسپانس کر دیں، جس سے سامعین مستفید ہو سکیں اور جان سکیں کہ وہ کس طرح کے پروگرام کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ جی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام سوالات کا آسان اور قابل فہم جواب دے سکوں۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہپنوسس، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اور ہپنوٹزم تینوں الگ الگ ٹاپکس ہیں، تو آپ نے اس کورس میں ان کو ملا کیوں دیا؟ اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ ہپنو تھراپی اور NLP ہیں کیا؟ جی بہت شکریہ۔ ہپنوسس توجہ مرکوز کرنے کی ایک ایسی حالت ہے جو آپ کو اپنے لاشعوری ذہن تک رسائی حاصل کرنے اور اپنے خیالات، احساسات، طرز عمل اور عادات میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے جو حالت درکار ہوتی ہے اس تک رسائی دیتا ہے۔ ہپنوسس شعوری دماغ کے اہم عنصر کو نظر انداز کر کے لاشعوری ذہن کے ساتھ براہ راست بات چیت کر کے کام کرتا ہے، جو ہمارے جذبات، یادوں، عقائد اور خود کا رد عمل کا ذریعہ ہے۔ NLP کا جو اس کے ساتھ تعلق ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ایک ایسی سیٹ آف ٹیکنیکس ہے، ایسے اصولوں کا ایک مجموعہ ہے جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ آپ کا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ It is a set of techniques and principles that helps you understand how your mind works and how you can use language to influence yourself and others. And NLP relates to hypnosis because both are based on the idea that we create our reality through our thoughts, words, and actions. By using NLP techniques such as reframing, anchoring, modeling, repo building, you can enhance the effectiveness of hypnosis and achieve faster and deeper results. یعنی جب ہم ان دو کو کامیابی کے ساتھ ایک ساتھ استعمال کر لیتے ہیں تو یہ علاج کے دورانیوں کو انتہائی مختصر کر دیتا ہے، اور کچھ دوسری اپروچز کو ملا کر ہم اسے بریف سائیکو تھراپی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا مختصر ترین نفسیاتی علاج کہلاتا ہے۔ سر اسی کے ساتھ ہی ہپنوسس اور NLP کو ایک ساتھ استعمال کرنے کے چند فوائد بھی بتائیے گا۔ جی مختلف مسائل اور اہداف میں سمون، یعنی اردو میں اس کو سمون کہتے ہیں، ان کو جب ہم ملا کر استعمال کرتے ہیں تو ان کے بہت زیادہ فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک فائدہ آپ کو یہ بتا بھی دیا ہے کہ بریف سائیکو تھراپی بن جاتی ہے، یہ دنیا کا مختصر ترین نفسیاتی علاج بن جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، جیسے خوف پر قابو پانا، خصوصاً ایسا خوف جس کی وجہ پوشیدہ ہو، فوبیا، اضطراب، تناؤ، افسردگی، لت، درد، بے خوابی، وزن میں کمی، تمباکو نوشی چھوڑنا، اعتماد سازی، حوصلہ افزائی میں اضافہ، کارکردگی میں بہتری، سیکھنے میں اضافہ، تعلقات میں بہتری، ذاتی ترقی، روحانی ترقی اور بہت کچھ۔ تو NLP اور ہپنوسس کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ اپنے شعوری دماغ اور لاشعوری دماغ دونوں کی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں دیر پا تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ میرا اگلا سوال آپ سے کچھ اس طرح ہے کہ
How can someone get started with hypnosis and NLP? Okay. The best way to get started with hypnosis and NLP is to enroll in our course, जो आपको उन हैरत अंगेज टूल्स के बारे में जानने के लिए दरकार सब कुछ सिखाएगा और उन्हें अपने और दूसरों के लिए इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है इफेक्टिवली, ये सिखाएगा. We will share more tips, tricks, stories, and insight about hypnosis and NLP. You can also read some books, watch some videos, or attend some workshops and seminars on hypnosis and NLP. The most important thing is to have an open mind and willingness to learn and experiment. خدشات کیا ہے لوگوں کے اس کے بارے میں؟ آپ کا پریویس ایکسپیرینس اپنے کلائنٹس پہ کیا ہے؟ کس طرح کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں آپ کے کلائنٹس؟ انتہائی دلچسپ سوال ہے. بہت سارے کلائنٹس خصوصاً فیمیل کلائنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں ہیپنوٹائز کر کے کچھ غلط نہ کیا جائے. میرے کسی بھی کلائنٹ نے مجھے اس طرح کے کسی خدشے کا اظہار نہیں کیا. البتہ میں نے ان کے لاشعور کے ساتھ رابطے کے دوران یہ معلوم کیا کہ انہوں نے کم از کم ایک بار ایسی تھاٹ کو پروسیس ہونے دیا تھا اور بعد میں ٹرسٹ فیکٹرز اور ادر کچھ فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو گئے، وہ آ گئے، تو یہ خدشہ خود سے زائل ہو گیا. لوگوں کا خیال ہے کہ ہیپنوٹزم کوئی جادو ہے اور ہمارا سارا کنٹرول تھراپسٹ کے پاس چلا جاتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تھراپسٹ اگر ہمیں ہیپنوٹائز کر کے خود فوت ہو جائے گا تو ہمیں اس مینٹل سٹیٹ میں، اس سٹیٹ آف مائنڈ سے کون نکالے گا؟ تو یہ بھی ایک موضوع کا خدشہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کئی سارے کلائنٹ بستر پر لیٹنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اگر ہم سو گئے تو تھراپسٹ جو ہے وہ ہمارے پیسے یا ہمارا موبائل چرا لے گا یا ہمارے موبائل کے اندر سے انفارمیشن چرا لے گا. ایک کلائنٹ نے تو یہ بھی سمجھا تھا کہ اس طریقہ علاج میں آپ میرے دماغ میں انجیکشن لگا دیں گے یا میرے دماغ کی کوئی سرجری کریں گے یا اس کی کوئی چیر پھاڑ کریں گے، اس کا کوئی آپریشن کریں گے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے انسانی دماغ کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے انسانی دماغ بہت تیز اور بہت مضبوط ہو جاتا ہے. لوگوں کا ایک عام خدشہ یہ بھی ہے کہ اس طرح ہم ان کے سارے رازوں کو جان لیتے ہیں، جبکہ یہ بھی بالکل ایک خدشہ ہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح ماہر نفسیات آپ سے کوئی بھی غلط کام لے سکتا ہے، آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے، آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے. اور ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ ہیپنوٹزم کے مخالفین جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ کلائنٹ جس طرح ادویات کا عادی ہو جاتا ہے اسی طرح وہ ہیپنوٹزم کا بھی عادی ہو جاتا ہے اور اسے اپنی زندگی کے دیگر مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس مغالطے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تاہم ہیپنوٹزم کا روزانہ استعمال فرد کی تعمیر سیرت کے لیے ایک شاندار عمل ہے. تو اسی سلسلے میں سامعین کو آپ کے سوال کے تناظر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سائنسی اصولوں پر مبنی ہے جو کہ آپ کی فطری صلاحیتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، یہ آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہے، نقصان کا کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے. What are some of the funniest or most interesting experiences do you have had with the hypnosis or NLP? Yes, some of the funniest or most interesting experiences I have had with hypnosis and NLP are when I used them to prank my friends, family, or colleagues. For example, I once hypnotized my friend to think that he was a chicken. Whenever he heard the word cluck, it was hilarious to see him and act like a chicken in front of everyone. And many other experiences I had.
Another time I used NLP to make my boss think that I was the best employee ever and give me a raise. It was amazing to see how easily I could influence his perception and behavior with just a few words and gesture. मैं अपनी बात को ये सोचने के लिए कि एनएलपी का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है कि आप की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी एज बॉस। तो इस तरह करके मैंने जब उनको सजेस्ट किया और उनके माइंड को कंट्रोल तो नहीं किया, सजेस्ट किया और उनको ये समझने में मदद दी कि वो जो है अपने इस कंपनी को एज बॉस कैसे बेहतर चला सकते हैं और किस तरीके से वो अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। तो वो मेरी बात बड़ी आसानी से मान गए और उसके बाद फिर मैंने उन्हें हिप्नोटाइज किया, प्लस मैंने एनएलपी की टेक्निक्स लगाई। तो और ये सजेस्ट किया कि आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि मैं आपका एक बेहतरीन मुलाजिम हूँ, तो ऐसा है कि आप मेरे हिसाब किताब में थोड़ा इजाफा कर दें। तो ये देखना बड़ा हैरत अंगेज था कि मैं सिर्फ चंद अल्फाज और इशारों से उनके तासुरात और तर्ज अमल को कितनी आसानी से मुतासिर कर सकता हूँ। जी जी। सर। सर, एनएलपी और हिप्नोसिस को मिलाकर आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? चूंकि हर केस मुख्तलिफ हुआ करता है, तो ये चैलेंजेस भी मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तब होती है जब कोई अपने अंदर तब्दीली या चेंज लाना ही नहीं चाहता, कोई लर्न ही नहीं करना चाहता। या कई लोग ऐसे होते हैं जब उनके ख्यालात और उनके तसव्वुरात, इमेजिनेशंस बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो फिर उनके तसव्वुरात बनाने में मुश्किल पेश आती है। हमें फिर हिप्नोथेरेपी को छोड़कर, हिप्नोसिस को छोड़कर या तो सिर्फ एनएलपी को लगाना पड़ता है या कुछ एक्लिप्टिक अप्रोचेस लगानी पड़ती हैं, फिर हमें दूसरी थेरेपीज की तरफ मूव करना पड़ता है। या जब शुकूक व शुबहात और मज़ामत का सामना हो। In these cases, I had to use my skills and strategies and eclectic approaches to overcome these obstacles and create a rapport, trust, and motivation. सर, क्या ये साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों में इस्तेमाल होगा? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल जी, दोनों में इस्तेमाल होगा। खफीफ ज़हनी बीमारियों यानी नर्सिस के साथ साथ शदीद ज़हनी बीमारियों यानी साइकोसिस के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि शदीद ज़हनी बीमारियों की 40% वजह नफ्सियाती होती है। अलबत्ता शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा दरकार होती है। यहाँ उस्ताद मोहतरम का एक बड़ा दिलचस्प केस मैं मिसाल के तौर पर सामीन के सामने इस टॉपिक को, इस सवाल को समझने के लिए रखना चाहता हूँ कि एक खातून जो शिज़ोफ्रेनिया की मरीज़ा थी, इलाज के लिए वो क्लिनिक आई। वो काफ़ी अरसा से अद्वियात ले रही थी और बहुत हद तक नॉर्मल थी, मगर अद्वियात के दूसरे बुरे असरात की वजह से, यानी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से वो अद्वियात को छोड़ना चाहती थी। मगर वो जो ही वो अद्वियात छोड़ती थी, तो वो फिर बीमार हो जाती थी और बल्कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। हम उसे ट्रांस में ले गए, हिप्नोथेरेपी और एनएलपी की टेक्निक्स को हमने यूज़ किया। हम उसे डीप ट्रांस में ले गए, उसके मसले की वजह की तरफ ले गए, तो बड़ी दिलचस्प वजह सामने आई। वो शादीशुदा थी, उसके बच्चे बड़े-बड़े थे, वो एक बार फिर हामिला हो गई। इससे ये सब कुछ बड़ा अजीब लगा कि बड़े-बड़े बच्चों की मौजूदगी में वो फिर बच्चा कैसे जनेगी? उसने अपना हमल ज़ाहिर करवा दिया और बदकिस्मती से ज़ाया होने वाला हमल बेटे का था। अब उसे शदीद एहसास गुनाह हुआ, गिल्ट हुआ कि अल्लाह ताला ने उस पर करम किया और उसे बेटा दिया और उसने अपने बेटे को खुद ही मार दिया। इस एहसास जुर्म और एहसास गुनाह की वजह से वो पागल हो गई। इलाज के लिए उस वाक़े को उसके ज़हन से निकाल दिया गया थ्रू हिप्नोथेरेपी, ब्रीफ साइकोथेरेपी के मुख्तलिफ तरीकों की मदद से। उसके एहसास गुनाह और एहसास जुर्म को भी ख़त्म कर दिया गया। चंद सेशन के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब उसे अद्वियात की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक ऐसा केस है जो आम तौर पर अगर आप आउट ऑफ हिप्नोथेरेपी थ्रू सीबीटी एंड डीबीटी अगर आप इसको डील करते
تو یہ سائیکو تھراپسٹ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا اور انتہائی تکلیف دہ ہوتا اور سکسیس ریٹ بہت ہی کم ہو جاتا. سر ابھی آپ نے سوال کے جواب میں کچھ سیشنز کی بات کی، تو اس کے ایوریج سیشنز کتنے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ سی بی ٹی کے ایوریج سیشن 20 سے 22 ہے، اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے، یعنی کامیابی کی شرح کتنی ہے؟ اوکے. سی بی ٹی انتہائی مقبول اور کامیاب طریقہ علاج ہے، رائج الوقت ہے. اس میں 6، 12 یا 24 سیشن ہوتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ 20 سے 22 سیشن ہوتے ہیں، تو اس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 50 to 75% ہوتا ہے. بعض کلائنٹس پر یہ 80 to 85 بھی ہوتا ہے. البتہ بریف سائیکو تھراپی کے اوسط جو سیشن ہیں وہ 3 سے 5 ہیں. بعض صورتوں میں یہ 8 بھی ہوتے ہیں، 8 سے 12 بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض کیسز میں یہ صرف ایک سیشن کے اندر بھی کافی سمجھا جاتا ہے اور کامیابی کی شرح 98% ہے. Hypnosis and NLP are the best things ever. They can help you change your mind and make your life better. You can use them for anything from weight loss to confidence, from quitting smoking to learning faster, from healing pain to finding romance. They are easy to learn and apply and fun the practice and share. They can make you laugh and smile and feel good everywhere. So join us in our course today and discover the power of hypnosis and NLP. You will be amazed by what you can do and how much you can grow and be happy. بہت شکریہ سر، آپ نے میرے سوالات کا جواب دیا، ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے ہم کلاسز کا آغاز کریں گے، جس میں اسٹوڈنٹس یہ سیکھ سکیں گے کہ وہ ہپنوسس اور این ایل پی کو استعمال کر کے کس طرح اپنے فیئرز اور فوبیاز کو اوور کم کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک بہت ہی فیمس ہپنوٹسٹ ملٹن ایرکسن نے کہا تھا کہ آپ ہپنوسس کو علاج کے طور پر نہیں بلکہ ایک سازگار ماحول قائم کرنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس میں آپ سیکھتے ہیں. یاد رکھیں، ہپنوسس اور این ایل پی ایسے اوزار ہیں جو آپ کو کسی بھی شعبے میں سیکھنے اور آگے بڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں. جی بالکل. I hope you learned something new and useful about hypnotherapy, NLP, and hypnotism. I hope you found it informative and inspiring. If you enjoyed this episode, please leave a review or share it with your friends. Until next time, stay curious and keep exploring the power of your mind. Thank you for listening and have a great day. Allah Hafiz.